اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے مجھ کو ایک ماننے والے، معبود ماننے والے، میرے محبوب کو آخری نبی ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہر و باہر دشمن ہے۔ دیکھیے خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے، جو پہلے سے اللہ کو مانتے ہیں، پہلے سے اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، مانتے ہیں جی۔ تو خطاب ہے ایمان والوں سے، اور ایمان والوں کو دعوت کس بات کی دی جا رہی ہے؟ اسلام میں آنے کی، کہ ایمان میں تو تم آ گئے، تصدیق قلبی تو تمہیں حاصل ہو گیا، دل کے اعتبار سے تم اس بات کو ماننے لگے اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اسی ایک اللہ نے اسی آخری نبی کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی جو گائیڈ لائن بھیجی ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اس میں پورے داخل ہو جاؤ، اس میں کمی کوتاہی مت کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم نے جس نے کلمہ پڑھ لیا، تصدیق قلبی جس کو حاصل ہو گئی، مومن تو وہ ہو گیا، ایمان میں داخل تو وہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہ تم اسلام میں بھی پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے، اس سے تمہارا کام تو چل ہی جائے گا، تم جنت میں تو داخل ہو ہی جاؤ گے، لیکن اسلام جو ایک پورا ضابطۂ حیات، زندگی کا ایک اصول، زندگی کا ایک قانون اور ضابطہ، جس زندگی کے ضابطے کو فالو کر کے جس پر عمل کر کے ہماری آپ کو محبت حاصل ہونے والی ہے، اگر تم نے اس کو فالو نہ کیا، اس پر عمل نہ کیا، تو سزا بھگت کر جہنم میں مر کٹ کے سب سے آخری جنتی بھی بن کے اگر جنت میں گئے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ لیکن کمال یہ نہیں ہے، بہت سے نوجوان بچے کہتے ہیں حضرت دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس عاجز کا ایک وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ کیا کمال ہوا، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی غداری کی، نمک حرامی کی، اور آخر میں کلمہ پڑھ کے چلے گئے، ایمان کو سلامت کر کے چلے گئے۔ زندگی بھر ماں باپ کو مارا، کوٹا، گالیاں دی، توہین کی، ماں باپ جیسے محسنوں کی توہین کی، اور آخری دم ان سے کہ اماں معاف کرنا، ابا معاف کرنا۔ وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ہی ایسا بنایا ہے، اس میں شفقت بھری ہوئی ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، لیکن یہ کوئی اچھی زندگی گزری؟ زندگی بھر ماں باپ کو تکلیف دیتا رہا، پریشان کرتا رہا۔ تو اسی طرح زندگی بھر ہم اللہ کی نمک حرامی کریں، اللہ کا کھائیں اور اوروں کے گیت گائیں،
زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کریں اور آخری لمحے کہیں اللہ ایمان پر خاتمہ تو ہو گیا، لیکن یہ جو زندگی نافرمانی میں گزری جی یہ حق وفاداری کے خلاف تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح ایمان جس کا سلامت ہے، تصدیق قلبی ہے کہ اللہ ایک ہیں، دو نہیں، تین نہیں، آدھا نہیں، پونا نہیں، اللہ پورے ایک ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس چیز کو دل سے مان لیا تو جنت میں جانا پکا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ضابطۂ اسلام جو اللہ پاک نے صبح شام زندگی کیسے گزارے، دن اور رات میں زندگی کیسے گزارے، خوشی اور غمی میں زندگی کیسے گزارے، اپنے اور پرایوں میں زندگی کیسے گزارے، کھائے تو کیسے کھائے، پیے تو کیسے پیے، چلے تو کیسے چلے، شادی کرے تو کیسے کرے، غمی منائے تو کیسے منائے، خوشی منائے تو کیسے منائے، جی نعمتوں میں کیسے رہے، زحمتوں میں کیسے رہے، وہ جو اللہ پاک نے صبر و شکر کا ایک پیمانہ بنایا، وہ جو اللہ پاک نے ایک ضابطۂ حیات بنایا، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو یاد رکھنا جنت میں تو تصدیق قلبی ایمان کی وجہ سے جانا پکا ہے ہی، لیکن جنت میں جانے سے پہلے جہنم میں جانا ضروری ہے تاکہ تطہیر ہو سکے، جی صفائی ہو سکے۔ تو جس گناہ کی وجہ سے، جس نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جانا پکا ہو جاتا ہے، جی تو یہ تو دوستو بہت بڑی جرت کی بات ہے، کوئی آدمی جہنم والے کام کرے۔ دنیا کی تیز دھوپ میں چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے، جی پیدل چلنے والوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، دھوپ میں جو کاروبار کرتے ہیں، گدھا مزدوری کرتے ہیں، سبزی فروش، ان سے پوچھو یہ چلچلاتی دھوپ میں کیا گزرتی ہے ان پر۔ تو دنیا کی گرمی تو برداشت نہیں، اتنا دور سورج والی، جہنم کے شعلے کیسے برداشت ہوں گے، جہنم کے کیل کانٹے کیسے برداشت ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دنیا میں شیر کا سابقہ پڑ جائے، دنیا میں سانپ کا سابقہ پڑ جائے تو کئی دن تک اس کی ہیبت طاری رہتی ہے دل پر، جی جہنم کے اندر کیا ہوگا۔ دنیا میں اللہ پاک نے کچھ مخلوقیں ایسی رکھی ہیں جو جلال والی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، مگرمچھ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ان کے سامنے آدمی کھلو بندو حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی شان جلالی رکھی ہے کہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا، تو قیامت کے دن رب ذوالجلال کا کیا سامنا کر سکے گا، اور اس کی بنائی ہوئی جہنم کا کیا سامنا کر سکے گا۔ اس لیے دوستو سفید کپڑے پہن لینا، جی سر کے اوپر جبہ و دستار، سر کے اوپر ٹوپی اور دستار لپیٹ لینا، باندھ لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو صاف رکھے، انسان اپنے دل کی خبر لے، انسان اپنے حالات کی خبر لے۔ میں کہا کرتا ہوں سفید سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو ہم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، ہم لوگوں میں ملی کام کر رہے ہیں، لوگوں میں واضح و نصیحت کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں میں صلح صفائی کرتے پھر رہے ہیں، جی لوگوں کے رشتے ناطے لگاتے پھر رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے معاملوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ ایسا بندہ اگر کسی جگہ آ جائے تو اس کی منقبت میں، اس کی تہنیت میں سپاس نامے پڑھے جاتے ہیں، فلاں ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، لیکن جن کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے ذرا کان میں ان سے کوئی تو پوچھے، آپ اپنے دل کی تو بتائیں، آپ کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے، آپ کی ذاتی اعمال کتنے ہیں۔ یہ کام تو اللہ فساق و فجار سے بھی لے سکتے ہیں، واضح و نصیحت کا کام تو فاسق و فاجر سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ذاتی طور پر ہم، پرسنل طور پر ہم، شخصی طور پر ہم تنہائی میں کیسے اعمال انجام دے رہے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا پرسنل تعلق کتنا گہرا ہے، کتنا قوی ہے، ہماری جلوت اور خلوت کس طرح کی ہے، اپنے رب کے ساتھ میں ہمارا معاملہ کس طرح کا ہے۔ اصل تو اس پہ دار و مدار ہے۔ اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہے۔ اب تو حال یہ ہے اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہیں۔ دو پیسے والے خوب صدقہ خیر خیرات کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جتنا میں کر رہا ہوں اتنا کوئی نہیں کر رہا، جی جن کو اللہ تعالیٰ نے
کچھ صاف ستھری زبان دی ہے، وہ لوگوں میں خوب واضح و نصیحت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے دل جوڑنے میں لگا ہوا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ذاتی طور پر جو ہمیں دیکھتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم فلا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی لمبائی چوڑائی دیکھتے ہیں، نہ تمہارے رنگ و روپ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تم نے دلوں میں کیا کچھ بسا رکھا ہے۔ تو شخصی طور پر دوستو ہم اپنا محاسبہ کریں تو کچھ بھی نہیں۔ لوگ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی آ رہے ہیں، لوگ سب تلاوت کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر ہم بھی بیٹھ گئے، کسی کے یہاں قرآن خوانی ہو رہی وہاں بھی ہم بیٹھ گئے۔ تو یہ تو اجتماعی عمل دیکھا دیکھی ہوا، بلکہ دیکھنے دکھانے کے لیے ہوا، لیکن رب کو دکھانے کے لیے، وہ جو دیکھنا چاہتا ہے، اس نے جو ہمیں شخصی طور پر پیدا فرمایا، شخصی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم نے اللہ کو کیا دکھایا ہے، وہ ہم نے اللہ کو کیا دکھایا ہے۔ اس لیے دوستو ہم بنیادی طور پر شخصی طور پر اپنی ذاتی خبر لیں، اپنی ذاتی طور پر خبر لیں۔ دہلی کے اندر ایک کاتب ہوا کرتے تھے، خوشنویس تھے، بہت بہترین، یہاں تک کہ کئی مرتبہ بھیک مانگنے والا بھیکاری آتا، جیب میں چھٹے پیسے نہ ہوتے تو وہ ان کی تحریر بھیک میں دیا کرتے تھے، کوئی شعر لکھ دیا، کوئی تختی لکھ دی، وہ ان کو دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھیکاریوں کو پتہ تھا ان کے فن کی کیا قیمت ہے، ان کا کیا شہرہ ہے، فوراً کسی کتب فروش کے پاس وہ جاتے اور اس کو اچھی خاصی قیمت مل جاتی تھی اس کی، پھر اس شعر کو وہ فریم کرا کے بیچتا تھا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح فجر کے بعد، اشراق کے بعد 10 بجے تک اپنی ٹھیے پہ بیٹھتے تھے، اور 10 بجے تک بیٹھتے، اس میں جو کچھ کما لیا، اور 10 بجے کے بعد پان کا بیڑا اپنے منہ میں لے لیتے اور بس مست اللہ کی یاد میں۔ کوئی پوچھتا کاتب صاحب یہ لکھنا ہے، یہ رقعہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، تو کہا تو میں نے پان کھا لیا ہے، اب نہیں لکھ سکتا، یعنی میرا کوٹا پورا ہو گیا، جو آج کی میری روزی تھی اللہ نے دے دی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، باقی تو میں اپنے رب سے اپنے دل کا معاملہ رکھتا ہوں۔ تو لوگ تو ایسی بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ 10 بجے تک جو اللہ تعالیٰ مجھے آمدنی دے دے بس یہ میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ 10 بجے تک جو کماتے تھے اس میں ان کا خاص ٹارگیٹ تھا، 2 روپے 5 روپے مثلاً، وہ اگر پہلی فرصت میں مل گئے تو 10 بجے تک بھی دکان نہیں کھولتے تھے، اس سے پہلے ہی بند، کہ آج کی روزی اللہ نے مجھے دے دی، آج کی روزی مجھے اللہ نے۔ تو دوستو زندگی گزارنے والے تو بڑے سسٹمیٹک اور بہت نظام الاوقات اور ضبط اوقات کے ساتھ زندگی گزار کے گئے ہیں۔ آج میرا آپ کا ہم سب کا تو حال یہ ہے، ہائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، صبح میں پیسہ، شام میں پیسہ، دن میں پیسہ، رات میں پیسہ۔ کسی زمانے میں اس نیشنل ہائی وے پر آپ دن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ تو آدھا گھنٹے کے بعد کوئی گاڑی گزرتی تھی۔ اب حال یہ ہے کہ روڈ کو کراس کرنا ہو تو آدھا گھنٹے ٹھہرنا پڑتا ہے کہ کوئی گنجائش ملے تو ہم تیزی سے روڈ پار کر لیں، اتنی تیزی کے ساتھ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ پہلے دن میں لوگ کمایا کرتے تھے اور رات کو آرام کیا کرتے تھے، کارخانے بند، دکانیں بند، بازار بند، سب چیز بند، گویا نبض کائنات تھم جایا کرتی تھی، ٹھہر جایا کرتی تھی۔ آج حال یہ ہے کارخانے پالیوں میں چل رہے ہیں، دن کی پالی الگ، رات کی پالی الگ، صبح بھی چل رہا ہے، شام میں بھی چل رہا ہے، اور دن میں بھی چل رہا ہے، رات میں بھی چل رہا ہے۔ اور اس کے لیے شہر مالیگاؤں زندہ جاوید مثال ہے کہ یہ شہر حیات ہے، یہ شہر حیات ہے، ہر وقت یہاں حیات ہی حیات، ہر وقت یہاں زندگی ہے، دن میں دیکھو تب زندگی، رات میں دیکھو تب زندگی۔ کسی زمانے میں اس جملے کو محل تعریف میں کہا کرتا تھا، لیکن آج محل تعریف میں نہیں، محل تعریض میں اور دکھ میں کہہ رہا ہوں۔ کیا مصیبت ہے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا ہے۔ کیا اس جسم کا حق نہیں ہے؟ کیا اس دھڑکتے ہوئے دل کا حق نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے جس نے دھڑکنا شروع کیا ہے اور زندگی کی وفات اسی کی دھڑکن پر بند ہونے پر ہوگی؟ یہ کتنا بڑا خادم ہے،
کیا اس کا سکون جس چیز میں رکھا ہے وہ چیز اس کو نہیں دی جا سکتی؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان و سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو ہم نے کتنا اللہ کی یاد میں اس دل کو فارغ رکھا ہے؟ دیکھو سلائی مشین اور اسی طرح سے بہت ساری مشینری، یہ گاڑیوں کے اندر جو موٹر ہوتے ہیں، اس میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں اس کے کل پرزے سارے کے سارے آئل میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، آئل میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ گرم نہ ہو اور راؤس رہیں، چلتے پھرتے رہیں، جام نہ ہو۔ تو کچھ مشینریوں کو تیل کے اندر ڈوبا رہنا ضروری ہے، تبھی وہ مشین چلتی ہے، اس کی حیات اسی پر ہے۔ اس دل ہے نا، دل، اس دل کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کو راؤس رکھنے کے لیے، اس کو مطمئن رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایک آئل بنایا ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ، وہ ہے اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد سے دل تر و تازہ رہتا ہے۔ لیکن اس کی تر و تازگی کے لیے ہم نے کتنی فکریں کی۔ پسینہ آتا ہے، شربت ملتے ہیں طرح طرح کے، ٹھہرتے ہیں، شربت پیتے ہیں، لیمو شربت، بیل کا شربت، شربت روح افزا، اور لو سے بچنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے شربت بازار میں اوپن میں ملتے ہیں، اور ہم قدم قدم پہ رک رک کے ان شربتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس دل کو جس شربت سے راحت پہنچتی ہے، اس دل کو جس اللہ کی یاد سے راحت پہنچتی ہے، ہم نے اس دل کو تو راحت دینے کی کوئی فکر ہی نہیں کی، اس دل کو راحت دینے کی فکر ہی نہیں کی۔ دوستو کتنی پھیکی پھیکی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کریم لینے کے لیے کاسمیٹک کی دکان پہ جاتے ہیں، اور نہ جانے ایک کریم کا ارادہ لے کر جاتے ہیں تو کتنے سارے پروڈکٹ وہاں سے خرید کر لاتے ہیں، بچوں کے لیے الگ، بیوی کے لیے الگ، اپنے لیے الگ جی۔ لیکن اس دل کو راحت دینے والا سامان جہاں ملتا ہے وہاں 5 منٹ بیٹھ کر بھی ہم نے اس دل کو راحت دینے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے جو ہمیں فرمایا، جو اصول و ضابطے ہمیں بتائے، ہماری کامیابی انہی اصول و ضابطے پر زندگی گزارنے میں ہے۔ ہم راتوں کو جلدی سوئیں، ہم راتوں کو جلدی سوئیں، دن میں ہم جلدی اٹھیں، صبح میں ہم جلدی اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائیں۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم ان احکام کو پورا کریں۔ روزانہ کارخانوں میں جانے کی فکر ہوتی ہے، کارخانوں میں وقت سے پہلے جانے اور اپنی گڈ ول بنانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری زندگی جیسا دیکھنا چاہا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر کر دکھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دوست، ہم عزم کریں، ہم کچھ ارادے کریں۔ آج تک ہم نے من مرضی کی زندگی گزاری ہے، رب چاہی زندگی تو نہیں گزاری۔ اب سے بقیہ زندگی کے جو دن بچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ تعالیٰ کی مرضی ان دنوں کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزاریں۔ میرے بھائیوں، ہم غفلتوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، کیا پتہ وہ کپڑا بازار میں بکنے آ چکا ہو جس کو میرا اور آپ کا کفن بننا منظور ہے، کیا پتہ وہ تختے کسی آرا مشین کے اوپر چیرے جا چکے ہوں جس کو ہمارے قبر کے اندر پٹاؤ کے طور پر استعمال کرنا منظور ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی فکر والی، زندگی ذکر والی گزاریں، زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والی گزاریں۔ آج ہماری زبان تیز دھار تیر بن چکی ہے، تیز دھار تلوار بن چکی ہے، جب کھلتی ہے، جب منہ کچھ بولتا ہے، سامنے والے کے دل کو زخمی کرتے ہیں جی۔ سامنے والا چاہے پھر ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے ہمارے لیبر ہو، چاہے ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہماری زبان کے تیروں سے نکلے ہوئے تیروں سے کوئی محفوظ نہیں۔ جدھر دیکھو غیبت کے بازار جمے ہوئے ہیں، جہاں 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یقینی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کسی تیسرے کی بات چل رہی ہے۔ یہ آپس میں اپنی باتیں نہیں کر رہے، یہ تیسرے کی باتیں کر رہے ہیں، کسی تیسرے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا دوستو، جب 2 بندے کسی تیسرے کی بات کرتے ہیں اور اس کی برائی کرتے ہیں تو ان دونوں کے نیک اعمال خاموشی کے ساتھ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، آپ کے بینک بیلنس سے
خاموشی کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ سے، آپ کے کھاتے سے کسی دوسرے کے کھاتے میں کوئی رقم منتقل ہو جائے تو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ یار میری حلال کمائی، محنت سے کمائی ہوئی کمائی بینک میں رکھی ہوئی تھی، مجھے کچھ بڑے بڑے کام کرنے تھے، حج عمرہ کرنا تھا، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، مجھے اپنے قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی، مجھے کچھ مشینری کا اضافہ کرنا تھا اپنے کارخانے کے اندر، سوچے ہوئے کچھ منصوبے تھے، اور یہ رقم ادھر منتقل ہو گئی تو کتنا واویلا ہوتا ہے جی۔ خیر یہ تو دنیا میں پتہ چل گیا، اسٹیٹمنٹ نکالا تو پتہ چل گیا اس میں کچھ منتقل ہو گئی ہے، اس کی تحقیق کی، اس پہ جد و جہد کی، اس کو واپس لانے کی کوشش کی۔ لیکن جب دو بندے آپس میں کسی تیسرے کی برائی کرتے ہیں اور جو خاموشی کے ساتھ نیک اعمال کیے ہوئے اس ہمارا سارے کی ساری پونجی وہ اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے، پتہ چلے گا مرنے کے بعد میدان محشر میں۔ اور میدان محشر وہ میدان محشر ہے جہاں ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا ایک نیکی گھٹتی ہوگی تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جی وہاں کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ جو حقے والا مائک آتا ہے نا، جو حقے کی طرح رکھا رہتا ہے، وہی زیادہ بہتر ہے بیان کے لیے۔ اتنا بڑا پابند ہو جانا، گھوڑے کی طرح لگام لگا دینا کہ وہ کھانس بھی نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ میں اس کو قید سمجھتا ہوں۔ برا نہ مانے، نماز کے لیے ٹھیک ہے، نماز میں آدمی کو اوپر نیچے ہونا ہوتا ہے، وہ حقہ کہاں تک چلے گا آپ کے ساتھ، لیکن بیان میں تو وہ فکس رہتا ہے، آدمی ذرا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ حقے والا مائک ضرور رکھے جی، اس میں بڑی سہولت ہو۔ چشمے والوں کے لیے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کی ڈنڈی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، چشمہ ان بیلنس ہوتا ہے، اس سے کچھ کا کچھ دکھتا ہے، آنکھوں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ زہر کیسا گھوٹ برداشت کر کے پی کے چلا جاتا ہوں۔ مجھے اس شہر کے اندر ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے اپنوں کو دیکھ کر، اور میں کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں، نہ جانے دنیا میں کتنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک شہر ایسا ہے وہاں کے سب رہنے والے ایسے لگتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہے، محبتوں والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے اس شہر کو بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرمائے، دلوں کے اندر جتنے میل کچیل ہیں اللہ پاک سب کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے، دل کے اندر جو کیل کاٹے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دور فرمائے۔ یہاں کے علماء سے ملتے ہیں، یہاں کے علماء کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، سادگی کا پیکر، اپنے کام سے کام رکھنے والے، اپنے کام میں ہمتن مصروف رہنے والے عوام کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ حلال کوشش میں لگے رہنے والے، محنت جفا کشی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں۔ بہرحال دوستوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذات حق کی طرف متوجہ رہنے والے بنیں، اور اپنے اوقات کو جو فارغ ہیں ہم اللہ کی یاد میں لگائیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ غیبت کرتا ہے، تو دو بندے آپس میں جب بات کرتے ہیں کسی تیسرے کی تو ہمارے نام اعمال خاموشی کے ساتھ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے گا میدان محشر میں قیامت کے دن کتنی بڑی حسرت ہوگی دوستو، کتنی بڑی حسرت ہوگی۔ اس لیے نیکی کمانا الگ چیز ہے اور نیکی کو سنبھالنا الگ محنت ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ کماتے تو بہت ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں کتنے ڈھیر سارے اعمال اللہ پاک نے ہم سے کروائے، تلاوت کروائی، تراویح پڑھوائی، سحر افطار کے وقت کی دعا کروائی، تہجد پڑھوائی، ذکر و اذکار کروائے، اتنی ساری اللہ پاک نے ارب پتی کھرب پتی ہمیں نیک اعمال کے اعتبار سے بنا دیا۔ لیکن دوستو عجیب افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر کما کے تھکے ہیں، اور ابھی وہ تھکن بھی دور نہیں ہوئی اعمال کی، اور تھکن ختم ہونے سے پہلے وہ اعمال ہم نے لٹا بھی دیے، یہ بہت بڑی تعداد میں لٹ بھی گئے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ہم کمائیں اور کما کے بچائیں۔ دیکھو ایک آدمی یومیہ 100 روپے کماتا ہے، مہینے کے کتنے ہوئے؟ 3000، صرف 50 روپے خرچ کرتا ہے اور 50 روپے بچاتا ہے، مہینے میں کتنے بچے؟ 1500، 1500 بچے۔ ایک آدمی یومیہ 1000 کماتا ہے جی، مہینے کے کتنے ہوئے؟ 30000، لیکن 1000 کماتا ہے اور 1000 گنوا دیتا ہے جی،
تو جب مہینے کا اختتام ہوا تو بچے کس کے پاس؟ 3,000 والے کے پاس، اور گنوائے گئے کس کے؟ 30,000 والے کے۔ تو حقیقت میں مالدار کون ہے؟ جس نے 3,000 کمائے اور 1,500 بچائے، یہ مالدار ہے عقل مندوں کی نظر میں۔ جس نے 30,000 کمائے اور 30 کے 30,000 گنوا دیے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے۔ کتنے محنت مزدوری کرنے والے، جفا کشی کرنے والے، جو گرم گرم کھاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، اور میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کے پاس پس خوردہ اور کچھ نہ کچھ جمع کیا ہوا ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن میں دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ملا جو مرسیڈیز لے کر آتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک جو ان کا میک اپ ہوتا ہے نا، یعنی جو ڈیکوریشن ہوتا ہے، ریبن کا چشمہ، موبائل فون 1.5-2 لاکھ روپے والا، اور قلم بھی 25,000 اور 50,000 والا، اور جوتے 20,000 والے اور 25,000 والے، اور موزے بھی کچھ اسی طرح کے، اور کوٹن بھی کچھ اسی طرح کا، وہ یعنی 2-3 لاکھ روپے کا تو وہ سراپا پتلا ہوتا ہے، اور گاڑی جس میں بیٹھ کر آیا ہے وہ 40-50 لاکھ کی ہوتی ہے، اور تنہائی میں کہتا ہے حضرت مجھے تنہائی میں 5 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ ایسے موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جو وزیر اعظم دکھتا ہے یہ تو فقیر اعظم ہے، یہ تو مستحق زکوٰۃ ہے، یہ تو اتنے کروڑوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی کار بک جائے، جو کچھ پہنا ہے وہ بک جائے، اور کارخانہ بک جائے، سب کچھ بک جائے، تو بھی اس کا قرضہ اور بینکوں سے جو کچھ لیا وہ ادا ہونے والا نہیں ہے، تو یہ تو مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو یوں لوگ بنے ٹھنے بہت نظر آئیں گے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، کنگال ہوں گے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرنے والے، بلکہ انہی سیٹھوں کے ہاں کمانے والے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ ایک اماؤنٹ جمع رہتا ہے اور دل میں ان کے سکون رہتا ہے۔ تو جو بندہ کفایت شعاری سے چلتا ہے اور کچھ بچا کے رکھتا ہے اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی اللہ کا بڑا نیک بندہ، بہت ہی محبوب بندہ ہے، اس لیے کہ اس نے فضول خرچی نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کیا ہے۔ اسی طرح دوستو بہت سارے آپ کو مسجد میں ملیں گے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے، لمبی لمبی تلاوت کرنے والے، لمبے لمبے ذکر و اذکار کرنے والے، یہ ملیں گے، لیکن یہی لوگ ہوں گے جو راتوں کو چوراہوں پر بیٹھ کر، چوباروں میں بیٹھ کر چائے کے کش چل رہے ہوں گے اور نامہ اعمال کو لٹا رہے ہوں گے، اور غیبت کا بازار گرم ہوگا، اور جب وہ اٹھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ بندہ کوئی ایسے گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کئی مہینوں کے بعد، بلکہ اختتام زندگی پر جب اس کی وفات ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان تو رخصت ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ جیسے الیکشن کا دور چل رہا ہے، کئی مرتبہ فہرستوں کے اندر سے نام غائب ہو جاتے ہیں، وہاں الیکشن بوتھ پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کرے بھائی اتنے سال سے ہم ووٹنگ کرتے آئے ہیں، ہمارے نام ووٹنگ لسٹ میں موجود ہیں، ہمارے پاس ان کی پروف ہے، آج ہمارا نام کہاں چلا گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب نام ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو پرچی کیسے دے سکتے ہیں آگے جانے کی؟ اب جو کچھ معاملہ ہے وہ تو آپ ہم سے لڑ کے تو حل نہیں کر سکتے، آپ عدالتوں میں جائیں، جو اس کے محکمے ان سے بات کریں، تو غیر وہ محروم تو ہو گیا اس وقت۔ تو مجھے اس چیز کو دیکھ کر یاد آتا ہے، قیامت کے دن اگر مومنوں کی فہرست لگی اور اس میں ہمارا نام نہ آیا، ہائے ہائے کتنے بڑے افسوس کا دن ہوگا۔ زندگی بھر مومن، ظاہر میں مومن بنے پھرتے رہے، اعمال انجام دیتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ایمان تو غائب ہو چکی تھی۔ میرے بھائیوں، زبان کھولنے سے پہلے سوچیں پھر بولیں، اور جو بات بولنا ضروری ہو، جس کا سامنے والے کو نفع ہو، آپ کو نفع ہو، جو اللہ اس کے رسول کو اچھی لگتی ہو، وہ بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اس کی مشق کریں، اس کی کوشش کریں۔ محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، طبیعت میں مروڑ سی ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ سی ہوتی ہے، ایٹھن سی ہوتی ہے کہ یہ بول یہ بول یہ بول، اور انہی کے بولنے پر اعمال لٹ جاتے ہیں، انہی کے بولنے پر اعمال نامے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچیں اگر یہ چیز میں نہیں بولوں گا تو کہیں میرا آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، اور یہ چیز اگر نہیں بولوں گا تو قیامت کے دن کوئی سوال تو نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیوں بول کے نہیں آیا۔ جب ایسا معاملہ نہیں ہے تو میں نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا، میں دل میں اللہ اللہ کروں گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے، علماء دیوبند میں سے چند بزرگوں نے آپس میں عصر کے بعد بیٹھنا شروع کیا۔ عصر کے بعد ہی وقت ملتا تھا، دن بھر تو مصروف رہتے، درس و تدریس میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک بزرگ کو احساس ہوا اس بات کا کہ یہ جو ہم آپس میں محفل جماتے ہیں، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا اب اس کی اصلاح کیسے کریں؟
ڈائریکٹ کسی کو یوں کیسے کہہ دیں کہ بھائی ایسا مت کرو، سب ایک دوسرے کے درجے میں کسی نہ کسی مرتبے میں ایک دوسرے کے بڑے ہیں۔ تو ایک بزرگ نے ایک رائے پیش کی کہ بھائی کل سے ہم جو ہے نا عصر سے مغرب تک جو بات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں عربی میں بات کیا کریں گے، کل سے ہم عربی میں بات کیا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ مشورہ کر لیں بھائی کل سے ہم انگریزی میں بات کیا کریں گے۔ اب دوسرے دن آئے تو کسی نے ایک جملہ بولا، کسی نے 1.5 جملہ بولا، کسی نے 2 جملے بولے، بات ختم۔ سب تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ کچھ بولنا ہوتا تو عربی کا جملہ وہ کچھ 2-4 جملے بول پاتے مشکل سے، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے بولنے کی، اس کے لیے اس کا ماحول چاہیے۔ تو پھر کہا کہ جتنی باتیں ہم نے بولی بس یہی ہماری ضرورت کی تھی، اتنی سے ہی ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اتنا ہی ہم تو بہت زیادہ بولنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ اپنی اصلاح بھی کیسے کرتے تھے، یہ لوگ اپنی اصلاح بھی کیسے کرتے تھے۔ بہرحال دوستو، آخرت کے بارے میں ہم چوکنے ہو جائیں، آخرت کے بارے میں، اپنے آخرت کے اعمال کے بارے میں ہم ذرا کیئرفل رہیں، اپنے بینک بیلنس کو سنبھالیں۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، اللہ جن کی توفیق دیتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ان نیکیوں کو سنبھالنے والے بنیں، ان کو ضائع کرنے والے نہ بنیں، ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ نیز دوستو، ہمارا انداز گفتگو، ہماری بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا دل زخمی نہ ہو، سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے، سامنے والا ہم سے محبت کرے، ہم سے ملنا پسند کرے۔ آج ہماری انداز، ہمارے اندر یہ گفتگو کا تیز لہجہ، ابے تبے والا اور گالی گلوچ والا یہ ایسا عام ہو گیا ہے، اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، دل ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بہت عفیف اور پاکیزہ رشتے میاں بیوی کے وہ متاثر ہو رہے ہیں، بھائی بہنوں کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں، جی چچا بھتیجوں کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں، ماموں بھانجوں کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، جی ہم ان کو دیکھیں، پیار سے، شفقت سے، محبت سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں، ان کو احساس ہونا، بچوں کو احساس ہو یہ ہمارے انکل ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، رشتے میں ہمارے چچا لگتے ہیں، ماموں لگتے ہیں، ہماری والدہ ان کی بہن لگتی ہیں، تو وہ ان سے محبت کے ساتھ ان کے قریب ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کے دل میں جگہ بنتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی تو بڑے جب جا رہے ہوں اور بچے کھیل رہے ہوں، جی تو بڑوں کو چاہیے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے بچے ٹوٹ کے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بچے کیا کھیل رہے ہو، میں بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، جی اب آپ اس کے ساتھ 2 گھڑی کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ جڑ گئے، جی اب ان بچوں کے اندر آپ کی ایک خاص قسم کی تصویر ان کے ذہنوں میں بیٹھے گی کہ یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ جہاں تھوڑے سے سن شعور کو پہنچیں گے وہ تو دوڑ دوڑ کے آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ کو سلام کریں گے اور آپ کے درجات بڑھائیں گے۔ اور یہی بچے جب قوم کے خادم بنیں گے وہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے، آپ کو ہمیشہ راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے جو بڑے ہیں، معصوم بچوں کے جو بڑے ہیں، ان کا انداز بھی اتنا بھونڈا ہے، ارے کیا کر رہے ہو، بھاگو یہاں سے، کم بخت کہیں گے۔ اب گالی بھی دے دی، بھگا بھی دیا، دل بھی توڑ دیا، کھیل بھی خراب کر دیا ان کا۔ اب بتائیے بچے اپنے بڑوں سے محبت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں پیچھے کی صفوں میں بچے بھی آ کے نماز پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ بچے شرارت کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے بڑوں کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے ہنستے ہیں، حالانکہ وہ ہنسنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ایسا کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے کہ منہ پہ بھی ہاتھ رکھ لیں تو بھی ان کی ہنسی رکتی نہیں ہے، معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ اب بڑے جو آگے کی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نماز میں دھیان نہیں دیتے، وہ یہ دیتے امام صاحب جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ میں فوراً کو ڈانٹوں گا، فوراً کو بھگاؤں گا، اور ایسی دھمکی دیتے ہیں اور اس طرح سے للکارتے ہیں کہ سارے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ بچے مسجد میں نہیں آتے، وہ سوچتے ہیں وہ بوڑھے میاں نماز مسجد میں ہوں گے تو وہ ڈانٹیں گے۔ اب ان کے اس عمل سے بچے مسجد سے کٹ گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، ایک شخص سمجھدار سے اٹھتا اور پیچھے کی صف میں بچوں کے پیچھے بیٹھ جاتا، اور جیسے دعا ختم کرے پیارے بچوں ٹھہرو، بیٹا بیٹھو بیٹھو، اب بچے بیٹھ جاتے قریب۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہو آپ، نماز میں آئے، دیکھو تم جیسے کتنے بچے تھے نہیں آ سکے، لیکن اللہ پاک نے تمہیں مسجد میں بھیجا، تم اللہ کے پیارے بندے ہو، بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ آئے۔ اچھا آپ میں بڑا کون ہے؟ سب کہیں گے میں بڑا ہوں۔
اب آپ خود فیصلہ کریں اس میں کون بڑا ہے سمجھدار، اس کو قریب بلائیں، اسے 50 روپے دیں، بیٹا دیکھو سب بچوں کو ایک دکان پہ لے جاؤ اور سب کو ایک ایک ٹافی دلوا دو، اور جو بچے وہ تمہارے، مثال کے طور پر ٹافی دلا دی، اور دیکھو اگلی نماز میں ضرور آنا بیٹا، اور دیکھو جب مسجد میں آؤ تو ہنسنا نہیں چاہیے، شرارت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ عمل کریں گے؟ جی چچا ضرور کریں گے۔ اب یہ گئے اگلی نماز میں تو دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے، تو اس سے مسجد بھی آباد ہوگی۔ یہ کل کے ہمارے مسجد کے صف اول کے شہسوار ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا، بدسلوکی کی، تیز زبان بولی، نتیجہ ہو گیا بچے مسجد سے کٹ جائیں گے۔ اب آنے والے آگے کھڑے ہونے والے کوئی آج کوئی کل، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، یہ صفیں تو خالی ہونے والی ہیں۔ ان صفوں کو پر کرنے والی تو یہ نسل ہیں جن کو ہم نے ڈانٹ کے، مار کے اور للکار کے بھگا دیا ہے۔ تو ہم ان بچوں کو مستقبل کے صف اول کے شہسواروں کو تیار کریں، پھر اگلی نماز میں کوشش کریں کہ آپ بجائے اول صف میں نماز پڑھنے کے آخری صف میں پڑھیں، تاکہ ان بچوں پہ نظر رکھی جا سکے۔ اور آپ اپنے صف اول کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو، تو صف اول کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر دیں گے جو صف اول میں پڑھنے پہ بھی نہ ملتا، شاید صف اول میں پڑھنے پر بھی نہ ملتا، چھوڑنے پر اللہ آپ کو وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہماری زبان، ہمارا بیہیو، ہمارا انداز اس طرح کا اتنا پیارا ہو کہ لوگ ہم سے جڑیں، اور ہم سے کیا جڑیں بلکہ اللہ اس کے رسول سے جڑیں۔ لوگوں کو ہم اپنے سے نہ جوڑیں، اللہ اس کے رسول سے جوڑیں، یہ مزاج بننا چاہیے۔ نوجوان بچے بڑوں کا ادب اور احترام کریں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت اور پیار کریں۔ یہ ٹوکا ٹاکی اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف جو ہے لے جانا، یہ مزاج ہی ختم ہو گیا ہے، یہ مزاج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ بوڑھے اپنے ہم عصروں کو اور چھوٹوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہنے کا معمول تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، چھوٹا سا تھا، اور نماز پڑھتے وقت سجدے میں ہاتھ یوں کر کے لے جاتا اور یوں کھینچ کے صف پہ لاتا، یوں کر کے لے جاتا اور یوں کر کے لاتا۔ تو ایک حاجی عبدالغفور کر کے تھے ہمارے بستی کے، انتقال فرما گیا، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ سلام پھیرا، کہا دیکھو ایسے نہیں رگڑنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے یوں رکھنا چاہیے اور یوں ہاتھ اٹھا کے ایسے رکھنا چاہیے۔ بس وہ سبق انہوں نے بتایا، آج تک مجھے یاد ہے۔ اگر وہ نہ بتاتے اور کوئی بھی نہ بتاتا، شاید یہ زندگی بھر میں صف پہ ہاتھ رگڑا ہی کرتا۔ بہت سے بچے چلتے ہیں تو چپل گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں، وہ عجیب سا منظر ہوتا ہے، وہ لاؤبالی پن میں چلتے ہیں، غفلت میں چلتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں چلتے، پیر اٹھا کے چلو، چپل گھس جائے گی، ابو نہیں دلائیں گے تو کیا ہوگا، پھر ننگے پیر چلنا پڑے گا، ایسے اٹھا کے چلو، کنارے چلو۔ اب آپ نے اس کو بتا دیا، اچھے انداز سے کہا، سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، جی دو میٹھے بول دیے، زندگی بھر یہ سبق بھی یاد رہے گا، آپ بھی یاد رہیں گے، یہ شفقت بھی یاد رہے گی، اور کہو کہ آگے چل کر وہ بھی ایسا ہی بنے اور لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کی بات کرنے والا بنے۔ تو دوستو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم تمام کو اپنی اپنی حیثیت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق میٹھی زبان ہو، جی نرم گفتگو ہو، جی اعلیٰ قسم کے اخلاق ہوں، سامنے والے کا ادب اور احترام ہو، بڑوں کا ادب اور احترام ہو، چھوٹوں پہ پیار اور شفقت ہو، یہ انداز ہماری زندگی کے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم معاشرے میں عزت بھی پائیں گے، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی پائیں گے، اور ہم ایک صالح اور مصلح انسان بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔